ہمارے پاس وقت کم ہے، غور سے سن لیجیے. کسی وجہ سے دو نقطے ہیں، غور سے سمجھ لیجیے. اسپیشلی جوان، اس وقت 25 کروڑ جو عوام ہے نا پاکستان کی، وہ 2500 بندوں کے جو قبضے میں ہے، وہ ہے اصلی مسئلہ. سو اس کو غور سے سمجھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس چیز کو چینل کیسے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہوگا میں یہ احتجاج اور پروٹیسٹ کے خلاف، اسپیشلی مردوں کے، مسلمان مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ سڑک پہ بیٹھ کے دعائیاں مانگتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوبت اس لیول پہ آ چکی ہے کہ کوئی معاملہ ایسا کیا جائے. یہی رکھوں؟ جی آ جائیے. بس غور سے سمجھیں. ایک عرض لے کے آیا ہوں آپ کے پاس. آپ سب اور میرے بیچ میں ایک ہی چیز کامن ہے کہ ہمیں ان چھوٹی بچیوں کی شکلیں پتہ ہیں، ان کی آوازیں ہمارے راتوں کو آتی ہیں، جو غزہ میں شہید ہو گئی ہیں. آج بھی شہید ہوئی ہیں، کل بھی ہوئی تھی، اللہ نہ کرے کل بھی ہوں گی. یہ فرق ہے آپ لوگوں میں، اس لیے آپ لوگوں سے امید ہے، اس لیے آیا ہوں. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اکیلا فرد کافی نہیں ہے، اکٹھا ہونا پڑے گا. سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کو میری اپیل ہے کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ جماعت اسلامی میں اسلامی جو ہٹائیں یہاں سے، کیونکہ جماعت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور اسلام فارغ کر دیا آپ لوگوں نے. یو تھرو دس مین انڈر دا بس اینڈ یو نو اٹ. یہ جماعت اسلامی نہیں، یہ اسلامی رہ گیا ہے اور جماعت ہی سامنے کھڑی ہے. ہمیں نہیں اچار ڈالنا آپ کا کہ جو آپ اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے رہے. مجھے نواز شریف ہوں، عمران خان و زرداریوں سے تو کبھی امید تھی بھی نہیں. جیسے بھی ہیں بتاتے ہیں ویسے ہی. کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ جی اللہ کے نام پہ ادھر آ جاؤ. یہ جب مولوی صاحب کہتے ہیں نا اللہ کے نام پہ آ جاؤ اور عین موقع پہ غائب ہو جاتے ہیں، یہ اصل میں مسئلہ ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سمجھ لیں، ایک عرض اپنے دل میں اتار لیں کہ یہ دھرنے ہر پاکستان کی مسجد میں ہونے ضروری ہیں. نماز کے فوراً بعد بیٹھے رہیں اور ان سے کہیں کہ اپنی اپنی سند کو ہلاؤ اور فتویٰ ایشو کرواؤ کہ ہم روڈ پہ نہیں آئیں گے، ہم اس بلڈنگ کے اندر انٹر ہو جائیں گے اگر آپ نے سمپل بل نہ پاس کروایا. اتنی سی بات ہے. اگر آپ نے بل نہ پاس کروایا تو پھر دوسرا طریقہ بھی آتا ہے ہمیں. مت مجبور کریں مسلمانوں کو. خالی یہ بیعض نہیں لگانے والے ہم کچھ اور بھی کر سکتے، مگر ہم اس قانون کے پاسدار ہیں جس کے بنا پہ محمد علی جناح نے کہا تھا یہاں پہ جو اسلام کا کانسٹیٹیوشن ہوگا وہ قرآن ہوگا. اب یہ وقت آ گیا کہ ثبوت دیں. فلسطینیوں نے چیخ کے پکارا ہے. اصل میں یہ پروٹیسٹ ادھر نہیں ہو رہا، غزہ میں ہو رہا ہے. وہ غزہ میں نہیں شہید ہو رہے ہیں، مسلمان میں ہم لوگ اپنا اسلام ہلاک کر رہے ہیں روز کچھ نہ کر کے. وہ زندہ ہو رہے ہیں روز اور ہم روز مر رہے ہیں. میری جماعت کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے. بس جس مرضی وجہ کی بنا کے اوپر، مجھے پتہ ہے نا ابھی کنونشن سینٹر میں انہوں نے اسلام کے نام پہ دھاندلی کی ہے نا. نعرے مارنا اسلام نہیں ہے، سیاست کرنا اسلام ہے. اور جب وقت آئے اور تب سیاست نہ ہو تو سمجھ آ جانے چاہیے کہ دلوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بت نظر آ جاتے ہیں. اتنی عمریں ہو گئی ہم سب کی، ہمیں ایک دوسرے کا بت دیکھنا آ گیا. چھوٹا سا بت جو وہن کے مرض کے ماتھے پہ وہن لکھا ہوا ہے اور ہر ایک نے گھر میں سجایا ہوا ہے اپنے، کہ جس کو مرنے کا ڈر ہے یا دنیا کا پیار ہے. میں پھر بتا دوں آپ لوگوں کو، میں کسی ایسے بندے سے امید نہیں رکھتا کہ جس نے آج تک اسلام کا کلیم نہ کیا ہو. کوئی بات نہیں، لا اکراہ فی الدین. نواز شریف صاحب آپ نے کبھی بھی نہیں کہا، آپ کھلے آزاد ہیں. عمران خان صاحب آپ بھی آزاد ہیں. یہی روڈ آپ نے 6 مہینے بلاک کی تھی، اسلام کا ایک لفظ نہیں بولا تھا آپ نے. کوئی بات نہیں، یو ڈونٹ وانٹ اٹ، آئی گیٹ اٹ. مجھے فضل الرحمان سے اور جماعت اسلامی سے اس لیے شکایت ہوتی ہے کہ یہ وقت تھا آپ کی جماعت کے ایکٹیویٹ ہونے کا. یہ کھڑے تھے ووٹر آپ کے سارے. اس دن کے لیے جماعت اسلامی مودودی نے بنائی تھی، اس دن کے لیے. میں آپ کو اتنی سی بات بتا دوں، ایک ڈیمانڈ جو میں نے بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے نا کہ افواج پاکستان
اسرائیل کو ڈائریکٹ للکاریں بندوق دکھاتے ہوئے کہ ابھی واپسی کر، نہیں تو ہم آئے ہیں. یہ ہمارے پارلیمنٹ ہاؤس سے للکار جانی چاہیے. جس مرضی وجہ سے جو بھی ڈھکوسلا ہم نے کیا ہوا ہے، یہ ڈھکوسلے کا جو بلڈنگ کھڑی کی ہوئی ہے، ہم سب کو پتا ہے، سارے کے سارے پارلیمنٹرین اندر جائے کیا بات کرتے ہیں کہ آرڈر کیا آیا ہے، ہمیں ہی پتا ہے. مگر ہمیں تو آپ نے یہ دھوکہ دیا ہوا کہ ڈیموکریسی ہے نا. ہم تو اسی چینل کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. جب تک آپ یہ دھوکہ دیتے رہیں گے، ہم اس دھوکے کے اندر، آپ کی ہی پاسداری کے اندر. شہباز شریف صاحب، آپ کے اوپر میں بیعت کروں گا، آپ اللہ کا نظام تو لے کے آئیں. کس نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو ہٹانے ہیں؟ ہم صرف اسلام چاہتے ہیں. آپ کا نام پیٹر بھی ہوگا نا، اور آپ کہیں گے میں اسلام کا نظام لاؤں گا، تو میں کہوں گا چلا گیا. آپ لوگوں کے نام ہیں ایسے، اس کی وجہ سے میں کنفیوز ہو جاتا ہوں، جس سے لگتا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہیں. فلسطین کے بچوں نے فرقان بٹھا دیا ہوا ہے کہ اب سفید سفید کی طرح نظر آئے گا، کالا کالا کی طرح نظر آئے گا. فلسطین کی ایک 4 سال کی بچی نے بتا دیا ہے کہ پاکستان میں کون اصل میں مسلمان ہے اور کون شکل سے مسلمان ہے. بس ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، 7 اکتوبر کا مقدمہ آخرت والے دن ہم سب کے اوپر ہونا ہے. اللہ کی قسم ہونا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا 30,000 بچے مر گئے ہوں اور ہم سے سوال نہ ہو اس کا. پورے سرات کا وہ منظر دیکھیں کہ جب ہمیں جانے ہی نہیں دیا جا رہا ہوگا اور فلسطینی سامنے کھڑے ہوں گے کہ تمہاری مجال کیا ہے کہ تم یہاں سے کراس کرو. یہ نواز شریفوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. ان لوگوں کو نہ فکر، وہ بیچ چکے ہیں کب کا جو بیچنا تھا انہوں نے، وہ بڑے سکون میں. آپ لوگوں کے دل میں ہر وقت ایک آگ لگی رہتی ہے کہ یہ نہ ہو آخرت میں غارت ہو جاؤں میں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی آوازیں ہیں جو اللہ دل سے لگوا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ چینل کریں. اسٹریٹجی بہت سمپل ہے. آخری امید میری مسجد سے ہے، میں ابھی توڑ نہیں رہا ہوں، کہ تمام مسلمان مسجدوں میں جا کے اپنے اپنے خطیبوں سے کہیں کہ اپنے اپنے علماء کرام سے فتاوی ایشو کروائیں. اس کے علاوہ کوئی اور بلڈنگ اتنی لاکھوں کی تعداد میں اس طریقے سے مسلمانوں کو اکٹھا کر نہیں رہی جیسے جمعے کی نماز میں ہم لوگ ہو رہے ہیں. یہ اکیلا طریقہ ہے کہ پاکستان اپنے پارلیمنٹیرینز کو فورس کرے، عوام کہ فتویٰ آ جائے گا، آپ بل پاس کریں، وی نیڈ ٹو اسٹاپ. اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، یہ میں سیز فائر کے خلاف نہیں ہوں، آپ کو پتا ہوگا اس بار. میں تو اسرائیل کے خلاف ہوں. مجھے یہ 2 اسٹیٹ 1 سولوشن نہیں چاہیے، مجھے 1 اسٹیٹ سولوشن چاہیے. اس کا نام فلسطین ہے، اس کا نام اسلام کی سرزمین ہے، جو کہ تمام تر مسلمانوں کو، 2 ارب مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے. سو آئی نو بڑی خوابی قسم کی بات لگ رہی ہے کہ اسرائیل بالکل ہی نکل جائے، تو جی وہ فکر رہیں. اور بہت ہی بڑا خواب، چھوٹا سا خواب تھا تھیوڈور ہرٹزل کا، انہوں نے پورا کر دیا. کیا کر کے؟ اپنے اپنے سیناگوگس کے اندر مہم چلا کے. میں بھی یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی مسجد کے اندر مہم چلائیں. اپنے خطیب سے کہیں کہ سر آپ کو بہت پیار سے، دلیل سے اور تہذیب سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ کا کام ہے اس وقت ایکٹیویٹی، آپ کا کام ہے لکھت پڑھت، جو سند ہر وقت چاٹتے رہتے ہو نا ہمارے آگے آ کے، اب وقت آ گیا اس سند کو چمکانے کا. ورنہ ہر بات کے اوپر فتویٰ آ جاتا ہے. اس سے بڑے موقع کیا آئے گا کہ ہم پہ فتویٰ آیا کہ یہاں پہ ہمارا ناکارہ رہنا حرام ہونا چاہیے. ہر مسلمان کا یہاں پہ ناکارہ رہنا، کچھ نہ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. میں پھر بتا دوں، دیوبندیوں کو دیوبندی رہنے دیں، بریلویوں کو بریلوی رہنے دیں، اہل حدیثوں کو اہل حدیث رہنے دیں. میں فرقے بازی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر مسجد اپنی چین کے اندر سے اپنی اپنی موبلٹی کا اظہار کرے گی. اور صرف 4 شہروں کے اندر، اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، یہ میجر فورس اگر کریٹ ہو گئی مسجدوں کی، اسی وقت ادھر سے آپ کو فلسطین کا جھنڈا لہراتا نظر آ جائے گا اس بلڈنگ سے. کیونکہ یہ ووٹ کے پیچھے آپ کو پتا ہے 70 سال سے یہ اپنا دین آرام سے بیچ دیتے. جو ان کا 2 نمبر دین سا ہے نا، یہ آرام سے بیچ دیں گے. ان کو ووٹ چاہیے. اگلے 5 سال کی گارنٹی کسی بھی بندے کو ان میں سے مل گئی، کسی بھی کو، انہوں نے کہنا بس ٹھیک ہے. ان کو اتنا بڑا اپرچونٹی، یہ شہباز شریف صاحب آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے بڑی اپرچونٹی ہے کلین سویپ آپ کے پاس. آپ کو امپیریل لورڈ بنا دیں گے پاکستانی اگر آپ فلسطین کی طرف موومنٹ کریں گے تو. مگر مجھے پتا آپ نہیں کریں گے نا، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس نے نہیں کرنی. یہ مریم نواز میک ڈونلڈ کھلاتی پھر رہی ہے پاکستانی بچوں کو، سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی فلانتھروپسٹ ہے. فری پاکستان کے نعرے لگائیں نا.
وہ آزاد ہے, اللہ کی قسم وہ آزاد ہے. آپ کو کس نے کہا کہ فلسطین جو ہے وہ آزاد نہیں ہے؟ میں پھر بتا دوں, حماس مسئلے میں نہیں ہے, خدا کی قسم تر گئے ہیں وہ, ہم مسئلے میں ہیں. اب وہ کب ریئلائز ہوگا؟ آپ کو میں آخرت کی تصویر دکھانے آیا ہوں ادھر. اس لیے یہ ساری کی ساری موبلٹی, یہ ہر مسجد کے اندر لڑکوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, پاکستان کے اسلام میں تو لڑکی مسجد میں جانا بھی حرام ہے. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جہاں پہ عورت مسجد نہیں جا سکتی. آپ اس کو استعمال کریں گے نا, آپ کیا کروں؟ آپ مسجد جائیں گے تو کام ہوگا, مسجد میں جا کے ٹھہریں گے تو کام ہوگا, اور دلیل پکی رکھ کے جائیں گے تو کام ہوگا. اس کو ہی پتا ہوگا, وہ تو 1500 روپے مہینے کے وظیفے میں خطیب ہے, وہ نہیں ڈیل ہو رہا ہم سے. سب سے کمزور اینٹی ہے وہ آپ کی. وہ ویٹ کر رہا تھا, وہ آپ کو دیکھ کے آپ نے مسکراتے ہیں تو سمجھتا ہے اگلے جمعے کی نوکری پکی ہو گئی میری. اصلی مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, نقلی مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جیت ہو رہے ہیں. ہار ہم نے تو, قصور ان کا نہیں ہے, قصور ہمارا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان سے کیا سوال ہونا. آپ کو ساری فکر ہے آپ سے کیا سوال ہونا ہے. میں پھر بتا دوں, ایبل باڈیڈ مین, صحابہ کرام نے کبھی دھرنا نہیں دیا تھا, صحابہ کرام نے سیاست کی تھی. ان کو بھی پتا ہے کہ جس دن پاکستانی لڑکا موبائل ہو گیا اور اس کے ہاتھ منہ میں دلیل آ گئی, اور مسجدوں کے اندر انہوں نے بنا کے دی نا مسجد, اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہی شاید اللہ کے توقع تو نہیں ہے, اتنی مسجد توقع پتہ نہیں ملی ہمیں. آپ کا کام تھا مسجد کے خطیب کو جا کے بٹھا لیں پیار سے, کندھے پہ ہاتھ رکھے کہ سر جی آپ کے باس ہیں, ہم آپ کی تنخواہ ہمارے سے تھرو آ رہی ہے, فکر نہیں کریں, آپ کو پروموٹ کر دیں گے, آپ لوگ باس ہیں. ان کو بتائیں کہ سر یہ سارا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہمیں پتہ ہے جو مدرسے کا چل رہا ہے, ہمیں پتہ ہے اس بات کا, اور چلانا بھی ہم نے, کیونکہ ادھر قرآن نافذ ہوا ہوا ہے. مگر اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو مسلمان کو غیرت آ گئی ہے. فلسطین کی بچی نے ہمیں غیرت یاد کرا دی. آپ کو صرف ان بچیوں کی شکلیں پتہ چل جائیں نا جو کل شہید ہوئی ہیں, پرسوں شہید ہوئی ہیں, اس کے بعد آپ کبھی زندگی میں غلط اسٹریٹجی کے اوپر اکتفا نہیں کریں گے. آپ اگلے دن سو کے یہ نہیں سوچیں گے چلو آج کام کل کر لیتا ہوں. ہم سب کے گھر چھوٹی بچیاں اور بہنیں ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں, کامن سینس کی بات بتا رہا ہوں. دنیا کے سارے غیر مسلم اکٹھے ہوئے ہیں, امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمنی جیسے یہودی ملک کے اندر بھی. اور یہ پاکستان میں یہ دیکھیں پولیس والے نے وہاں پہ ناکہ لگایا ہوا ہے, ادھر نہیں کچھ جائے گا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں ابھی بتا دوں آپ کو, جتنے پاکستان کے میکڈونلڈز ہیں نا, سب پہ اکٹھے جو کسٹمرز بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے 10 گنا زیادہ کی تعداد میں, وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. 2 طرح کے مسلمان ہیں پاکستان میں, ایک وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے, ان کو آپ بات پہنچائیں, اور ایک وہ جن کو پتہ ہے مسئلہ اور کسی آڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں, جان کی ہٹ دھرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے خلاف سیاست کرنی ہوتی ہے. جو ہلا کے لیے سیاست, اس کے لیے اوپر جو بھی آ جائے گا اس کی تباہ کرے گا. بہت سوچ سمجھ کے اگلی مغرب کی نماز, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز تک اپنے آپ کو اسمبل کر لیں کہ سر جی یہ سامنے بیٹھی ہوئی تھی اپرچونٹی ہمارے, 1 لاکھ مسجدیں پاکستان کے اندر ایکٹیویٹ ہو جائیں, اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے. مغرب کا وقت ہو گیا, اس لیے مجھے یہاں پہ بات ختم کرنی ہے. مگر پھر بھی میں بتا دوں آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کا اجر آپ کو دے. میں آپ کی تعریف نہیں کروں گا کیونکہ اسلام میں منع ہے. آپ اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں, اپنے لیے نہیں آئے ہوئے نفس کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول کرے جہاں پہ آپ آئے ہوئے ہیں, اور اصلی کام کی طرف بڑھیں. یہ اکیلا بندہ کافی نہیں ہے, یہ میں پھر بتا دوں, یہ اکیلا بندہ کافی نہیں ہے. ایک مشتاق نہیں چلے گا, کم از کم 10-20 لاکھ مشتاق 4 شہروں سے اکٹھے کرنے ہیں. اور اگر آپ نے اور میں نے نہ کیے تو یہی بندہ آخرت میں کھڑا ہوگا. میں آپ کو بھی بتا دوں, اس وقت نہیں کوئی کسی پہ رحم کرے گا. اس وقت ہم دیکھیں گے یہ بھائی صاحب تر گئے, اور ہم تو سر آپ ہی کے سپورٹر تھے, آپ ہی کے سپورٹر تھے. فرشتہ کہے گا خالی نعرے مارنے کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا ہم نے.
کام نہیں کرنا تھا؟ اپنے خاندان کو لے کے روڈ پہ کھڑا ہوا وہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو، چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ، ڈرامے بازی نہیں چلے گی اسلام میں، اسٹریٹجی پوری، سیاست پوری، دلیل پکی، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جیسے استقامت کی دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ میرے پیار نہ اکھڑیں، بس آپ سے اپنی مسجد ٹیک اوور کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کوئی بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں آپ کو، اور جب تک الٹا لٹکا کے نیچے سے کوئی فتویٰ ٹپکتا نہیں ہے تب تک مسجد چھوڑنی نہیں ہے آپ نے، بس اتنی سی بات ہے۔ ایک مسلمان جب مسجد میں انٹر ہوتا ہے تو بلڈنگ ایسے کام جانی چاہیے، ایسے حالات ہیں ہمارے۔ ویل چیئروں کے اوپر اور بیساکھیوں پر بابے ہمارے سے پہلے مسجد پہنچ جاتے ہیں، پہلی صف پکڑ لیتے ہیں، ایسے جوانوں پہ پھر ایسی لعنتی برستی ہے جو فلسطین میں برس رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آپ سب کو پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر، اللہ تعالیٰ مشتاق صاحب کی اور ان کی توجہ کی اس محنت کو رنگ لے کے آئے۔ ہر شہر میں سے یہ آواز بلند کرنی ضروری ہے، ہر شہر میں، کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ اس میں کچھ بھی چلے گا، کوئی بھی آ جائے گا، مجھے پاکستان کی فوج اسرائیل کے اندر چاہیے انشاءاللہ۔ نیتن یاہو کو سیز فائر کے لیے نہیں، ون اسٹیٹ سلوشن کے لیے، ون اسٹیٹ، ایک مسلمان فوج شروع کرے گی، دیکھیے گا ہر مسلمان فوج پہنچے گی انشاءاللہ۔